بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے درود شریف کے متعلق ایک واقعہ ہے، بہت خوبصورت واقعہ ہے جو شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوگے۔ شیخ احمد ثابت مغربی نے فرمایا کہ جب میں نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھنا شروع کی، میں غار میں تھا جو کہ شیخ علی مکی کی قبر کے پاس ہے۔ میں نے تقریباً 2 باب لکھے تھے۔ میرے پاس میرے پیر بھائی حضرت احمد بن ابراہیم تشریف لائے اور ہم دونوں شیخ احمد بن موسیٰ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ جب ہم نے عشاء کی نماز ادا کی اور ہر ایک نے اپنا وظیفہ پڑھا، اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے تو میرے ساتھی سو گئے، مگر میں درود پاک کے متعلق سوچ رہا تھا۔ جب 1 رات گزری تو شیخ احمد بن ابراہیم بیدار ہوئے۔ انہوں نے تازہ وضو کیا، نوافل پڑھے اور دعا مانگ کر پھر سو گئے۔ میں اپنے کام میں مشغول رہا۔ وہ پھر بیدار ہوئے، مجھ سے کہا، اے بھائی، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دعا سے نفع عطا کرے۔ میں نے کہا، آپ کو میرے حال سے کیا ظاہر ہوا ہے جو میں آپ کے لیے دعا کروں کہ آپ مجھے دعا کا کہہ رہے ہیں؟ یہ سن کر فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص منادی کر رہا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ چلے۔ تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم دونوں چلنے والوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ اچانک ایک مکان سامنے آ گیا۔ اس کا دروازہ بند تھا۔ سب لوگ منتظر تھے کب کھلے، چنانچہ میں آگے بڑھا تاکہ دروازہ کھولوں۔ میں نے کوشش کی مگر مجھ سے دروازہ نہ کھل سکا۔ پھر آپ نے کہا، پیچھے آؤ، میں کھولتا ہوں۔ آپ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو کھل گیا۔ جب دروازہ کھلا تو میں آپ کو پیچھے ہٹا کر خود جلدی سے اندر داخل ہوا۔ دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ انور مجھ سے دوسری طرف پھیر لیا، بلکہ چہرہ انور ڈھانپ لیا اور مجھے فرمایا، اے فلاں، پیچھے ہٹ جا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کو پکڑ کے سینہ انور سے لگایا تو میں پریشان ہو کر بیدار ہوا اور وضو کر کے نوافل پڑھے، تلاوت کی اور یہ دعا کر کے سو گیا کہ یا اللہ مجھے پھر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرا۔ جب میں سو گیا تو پھر منادی کی صدا آئی۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، ہم نے بھاگنا شروع کیا۔ جب اس مکان پر پہنچے تو اسی طرح اسے بند پایا اور لوگ کھلنے کے انتظار میں کھڑے تھے۔ پھر میں اسی طرح آگے بڑھا، مجھ سے دروازہ نہ کھلا۔ آپ نے آگے بڑھ کر کھولا اور اب بھی میں آپ سے پہلے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ پھر مجھے فرمایا کہ اے فلاں، مجھ سے دور ہو جا۔ جب آپ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر بڑی شفقت فرمائی اور آپ کو سینہ انور سے لگا لیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا کوئی عمل ایسا ہے جس نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے راضی کر دیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعائے خیر کریں۔ اس واقعے سے میں نے جان لیا کہ میری نیت خیر ہے اور درود پاک قبول ہے، مطلب مقبول ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں
کہ وہ اپنے فضل ہم پر زیادہ کرے گا اور ہم پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے احسان فرمائے گا۔ اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس پر وہ خود اور اس کے فرشتے جن انس سب درود بھیجتے ہیں۔ تو پیاری سی وائی ٹی فیملی، آپ بھی روزانہ 313 مرتبہ لازمی درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیا کرے، لیکن درود شریف لازمی پڑھا کرے۔ بہت سے درود شریف کے فضائل بتائے جاتے ہیں، واقعات بتائے جاتے ہیں جو ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بہت فائدہ دیتے ہیں۔